بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ و برائے صحت کاملہ و عاجلہ و درازی عمر سیدہ فرحت فاطمہ المعروف سعدیہ حسینی۔ تفسیر مظہری میں ہم آیت نمبر 14 تک تلاوت کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا، یعنی کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو ان پر 4 مرد، یعنی تہمت لگانے والوں سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، تو گواہ طلب کرو ان پر 4 مرد اپنوں میں سے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کو موت، یعنی موت جو ہے ان کی زندگی کو پورا کر دے، یا بنا دے اللہ تبارک و تعالی ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ تو واللاتی یاتین الفاحشہ، تو فاحشہ سے مراد یہاں پر زنا ہے، بدکاری ہے۔ عورت اگر ایسا عمل کرے تو اسے بھی یہ شامل ہے، کیونکہ لفظ جو ہے عام ہے، ساتھ ہی جو ہے اجنبی عورت کی دبر میں یعنی پیچھے کے راستے میں لواطت کرنے، صحبت کرنے کو بھی یہ شامل ہے۔ اے حکام، یعنی اے حاکموں، تم ان لوگوں سے گواہ طلب کرو جو ان عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں۔ گواہ کہیں، یعنی جو گواہ آئیں گے وہ اس طرح کہیں گے کہ ہم نے یوں دیکھا جس طرح سرمچو جو ہے سرمے دانی میں ہوتا ہے، یعنی وہ جس سے سرما لگایا جاتا ہے، تو وہ سرمے دانی کے اندر جس طرح وہ چیز ہوتی ہے، تو اس طرح یعنی مطلب یہ ہے کہ شک شبے والا کام نہ ہو، پورے اعتماد کے ساتھ، یعنی اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس طرح ایک مثال دی گئی ہے، کنایہ ہے۔ صحبت اور جماع کو اس مطلب یعنی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا، کھل کر نہیں کہا گیا، تو یہ بھی ایک حیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ جس میں شرم اور حیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کھلے الفاظ میں کہنا یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ادب یہ ہے کہ اس کو چھپے ہوئے الفاظ میں کہا جائے۔ گواہ جو ہے 4 مرد ہو، مومن ہو، عادل ہو، مرد ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے، اور عادل یعنی انصاف پسند ہونا چاہیے۔ بالاجماع یعنی بالاتفاق جو ہے حدود میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں، جہاں پر یعنی سزا وغیرہ نافذ کی جاتی ہے وہاں عورتوں کی گواہی نہیں چلتی۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ ان عورتوں کو موت آ جائے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ یہاں او جو ہے او یتوفاہن حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ، تو یہاں او جو ہے بمعنی الہ ہے، تو یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ یعنی ان کے کوئی راستہ بنائے جانے تک کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ روکے رکھنا ہے۔ الہ کے معنی میں سبیل سے مراد کوئی حکم شرعی جاری کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی حکم شرعی جاری کر دے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لے لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم جاری کر دیا۔ غیر شادی شدہ عورت جب غیر شادی شدہ مرد سے بدکاری کرے، زنا کرے، تو اس کی سزا 100 کوڑے،
اور 1 سال جلا وطنی ہے، یعنی شہر سے باہر کر دینا ہے۔ غیر شادی شدہ جب شادی شدہ سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور رجم ہے، 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی ہے۔ کیوں کہ غیر شادی شدہ نے شادی شدہ سے غلط تعلق قائم کیا ہے، تو اب اس کو کوڑے بھی ہے اور رجم بھی ہے، یعنی سنسار بھی کرنا ہے، اس کو پتھر مار کر ہلاک کرنا بھی ہے۔ فائدہ، علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ کیا گھر میں قید رکھنا حد تھی جو منسوخ ہو چکی ہے، یعنی گھر میں قید رکھنا یہ بھی ایک سزا تھی جس کا حکم اب نہیں رہا، یا پھر حد کے ظاہر ہونے تک، یعنی سزا کے سامنے آنے تک کہ ان کو قید رکھنا تھا۔ یہ 2 باتیں ہیں، بھئی گھر میں قید رکھنا یہ بھی ایک سزا تھی جس کا اب حکم نہیں رہا، یا پھر سزا کا حکم آنے تک ان کو گھر میں قید رکھنا، یہ 2 میں سے کون سی بات ہے؟ تو میرے نزدیک، یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں، یعنی حکم ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حد کے نازل کرنے تک، یعنی سزا کے حکم کے اترنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محبوس رکھنے کا، یعنی قید رکھنے کا حکم دیا، اور حد کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی منسوخ نہیں ہوا، یعنی سزا کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی یہ حکم ختم نہیں ہوا۔ ہدایہ میں ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ حاکم اسے قید کر دے، ہدایہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ حاکم جو ہے اس کو قید کر دے، اور پھر گواہوں کی عدالت یعنی انصاف کے بارے میں سوال کرے۔ ہم جو ہے سورہ نور میں زنا کے کچھ مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سورہ نساء کے اندر گواہ طلب کرنے کی بات آئی، تو اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں ذکر کی گئی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 16۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جو مرد عورت ارتکاب کرے بدکاری کا تم میں سے، یعنی غلط کام کرے تم میں سے کوئی مرد عورت، تو خوب اذیت دو انہیں، یعنی ان کو خوب تکلیف پہنچاؤ۔ اور پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، ابن کثیر نے یہاں اور سورہ طٰہٰ میں ان ہذانی اس طرح پڑھا ہے، اور سورہ حج میں ہذانی، اور سورہ قصص میں ہاتینی، سورہ فصلت میں جس میں آیت ہے کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ، اس میں جو ہے ارین اللذینی کی جگہ ارین اللذینہ پڑھا ہے، نون کے مشدد کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ۔ اور پانچواں موقع پر پانچوں مواقع یعنی پانچوں جگہوں پر اس سے پہلے الف مدہ کو قائم رکھتے ہوئے پڑھا ہے۔ بہرحال یہاں پر تو 3 جگہوں کا ذکر کیا، سورہ طٰہٰ، سورہ حج، اور ایک اور 2 مقام کا ذکر کیا، لیکن اب 5 کا ذکر کیوں کر دیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اکثر کو غلبہ دینے کی بنا پر ہے، یعنی زیادہ کو اہمیت دینے کی بنیاد پر ہے۔ باقی قرآن نے جو ہے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بغیر تشدید کے۔ ہا ضمیر سے مراد یاتیانہا، یہاں پر جو ہا ضمیر ہے تو اس سے مراد فاحشہ ہے، یا پھر یہ ہے یعنی بدکاری اور لواطت مراد ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اللذانی اس سے مراد زانی اور زانیہ ہے، یعنی زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی۔ اسی طرح فآذوہما میں ہما سے مراد زانی اور زانیہ ہیں، ان کو تکلیف دو، یعنی کس کو؟ زنا کرنے والے کو اور زنا کرنے والی کو۔ عطا اور قتادہ نے کہا
کہ یہاں اذیت یعنی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ انہیں زبانی یعنی زبان کے ذریعے سے شرمندہ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی، یعنی شرم نہیں آتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ زبان اور ہاتھ دونوں سے اذیت دی جائے، یعنی دونوں سے تکلیف دی جائے، یعنی شرمندہ کیا جائے اور جوتوں سے اسے مارا جائے۔ اگر اس آیت سے مراد زانی اور زانیہ لیا جائے، بدکاری کرنے والا اور بدکاری کرنے والی لیا جائے، تو اشکال پیدا کرتا ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں اسے قید کرنے کا ذکر ہے اور اس آیت میں اسے اذیت یعنی تکلیف دینے کا ذکر ہے، تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی، یعنی کیسے ملایا جائے؟ ایک طرف تو قید ہے، دوسری طرف تکلیف ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ پہلی آیت جو ہے شاید جو ہے پہلی آیت شادی شدہ کے بارے میں تھی اور یہ آیت غیر شادی شدہ کے بارے میں ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے پہلی آیت سے مقدم ہے، زنا کی سزا پہلے اذیت، پھر قید کرنا اور پھر کوڑے مارنا نازل ہوئی۔ تو پہلے کچھ حکم آیا، پھر اس کے بعد اور حکم کے اندر سختی، پھر اور سختی نازل ہوتی گئی۔ میرے نزدیک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے مراد وہ مرد ہیں جو قوم لوط جیسا عمل کریں، یعنی مرد جو ہے مرد کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ یہی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس صورت میں کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایذائے شرع کے اندر ایذا جو ہے یعنی تکلیف شریعت کے اندر معین نہیں، یعنی طے نہیں، یہ امام کی رائے پر منحصر ہے، امام کی رائے پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نقطۂ نظر ہے، یہی رائے ہے کہ امام یعنی جو حاکم وقت ہوگا، جو مناسب سمجھے گا ان کو سزا دے گا۔ جب وہ فعل یعنی بدکاری کرنے والے جب بار بار بدکاری کرے، جب وہ فعل بار بار کرے یعنی بار بار بدکاری کرے اور اسے بار بار تعزیر لگائی جا چکی ہو، یعنی اس کو بار بار سزا دی جا چکی ہو اور وہ باز نہ آئے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے بطور سیاست قتل کیا جا سکتا ہے، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ ابن حمام نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں، یعنی کوئی متعین سزا نہیں، لیکن اسے تعزیر لگائی جائے گی۔ تعزیر یعنی شریعت نے جس کے لیے کوئی سزا طے نہیں کی، ہاں حاکم جو سزا اپنی طرف سے دے رہا ہے تو وہ تعزیر کہلائے گی، تو اس کو تعزیر لگائی جائے گی اور اسے قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قید میں ہی مر جائے گا۔ اگر وہ لواطت کا یعنی غلط کام کرنے کا عادی ہو مرد کے ساتھ، تو امام جو ہے اس کو قتل کر دے گا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لواطت جو ہے حد کو واجب کر دیتی ہے، یعنی لواطت کی وجہ سے سزا لازم ہو جاتی ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر یعنی زیادہ ظاہر روایت میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کی ہر حالت میں سزا جو ہے وہ رجم ہے، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حد جو ہے تلوار سے اسے قتل کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح ترین قول یعنی پسندیدہ قول ہے، یہی صاحبین کا قول ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت مروی ہے یعنی نقل کی گئی ہے کہ اس کی حد زنا ہے، یعنی جو زنا کی سزا ہے وہی اس کی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی جو ہے شہوت کے محل میں یعنی مقام میں بصورت کمال شہوت کو پورا کرنا ہے، یعنی خواہشات کو پورا کرنا ہے مکمل طور پر، جو محض حرام ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پانی کو ضائع کیا جاتا ہے، یعنی نطفے کو ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، بلکہ یہ جو ہے زنا سے بھی زیادہ شدید ہے، سخت ہے، کیونکہ زنا کی حرمت تو نکاح کر لینے سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ لواطت کی حرمت کسی حالت میں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس میں جو ہے زنا کا حکم جو ہے دلالت النص سے ثابت ہوگا، یہ دلیل کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی بہت حضرت نے آسانی کے ساتھ بتلا دیا کہ بھئی زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے لواطت،
تو اس کو بھی یہ بتا دیے کہ زنا کا حرام ہونا تو ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بھئی جس عورت سے اس نے بدکاری کی، اب اس سے نکاح کر لیا تو اب وہاں پر حرمت ختم ہو جائے گی، نکاح کے ذریعے سے یہ جو حرام ہونے کا معاملہ تھا یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن لواطت ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی بھی حالت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہر حالت میں، یعنی وہ حرام تو حرام ہی ہے۔ تو ساتھ ہی جو ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی حکم ثابت ہوتا ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جب کوئی ایک مرد دوسرے مرد کے پاس آتا ہے تو وہ دونوں زانی ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں۔ اس سند میں محمد بن عبد الرحمن قشیری ہیں جس کی ابو حاتم نے تکذیب کی ہے، یعنی ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ ابو الفتح ازدیج نے اسے جو ہے ضعفاء میں شمار کیا ہے، یعنی ضعیف راویوں میں گنا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت ابو موسیٰ سے ایک اور سند سے روایت کیا ہے، اس میں مبشر بن فضل بجلی نام کے جو راوی ہیں تو وہ مجہول ہیں۔ ابو داؤد طیالسی نے اسے اپنی مسند میں روایت نقل کی، ان سے جو ہے اپنے مسند میں روایت نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ قول ہے کہ لغت میں یہ زنا نہیں، اسی وجہ سے صحابہ نے اس کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ یہ زنا سے کم درجے میں ہے کیونکہ اس میں جانبین سے، یعنی دونوں طرف سے داعی موجود نہیں ہوتا، یعنی دونوں طرف سے جو ہے بلانے والے نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ زنا کے حکم میں نہیں۔ جس نے یہ کہا کہ اسے حد کے طور پر، یعنی سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، یعنی ان کی حدیث پاک کو جو ہے دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو، یعنی مرد آپس میں بدکاری کر رہے ہیں تو فاعل اور مفعول، یعنی کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دو۔ جامع ترمذی ابواب الحدود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم اور بیہقی نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اسی سند سے معروف ہے۔ حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمرو بن ابی عمر جو اکرمہ سے روایت کرتے ہیں وہ صدوق ہے، سچے ہیں، لیکن انہوں نے اکرمہ سے منکر روایت کی ہے۔ یہ منکر یہ بھی روایت کی سند کے اعتبار سے حدیث پاک کی قسم ہے، راویوں کے اعتبار سے۔ نسائی نے اسے منکر کہا اور کہا کہ یہ قوی نہیں، یعنی مضبوط نہیں ہے۔ ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، یعنی مضبوط ہے۔ اکرمہ کی یہ حدیث جو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں تو اسے منکر قرار دیا جاتا ہے۔ ایک جماعت نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اس کو نکالا ہے۔ حاکم نے کئی اور سندوں سے اسے روایت کیا اور اس کے بارے میں رائے ظاہر کرنے سے سکوت اختیار کیا، یعنی خاموشی اختیار کی۔ امام ذہبی نے اس پر اعتراض کیا اور عبد الرحمن عمری جو ہے ساقط الحدیث ہے، حدیث کے معاملے میں یعنی ساقط ہے۔ اسے ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند پہلے سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ حافظ نے بھی اسی طرح کہا اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسے بزار نے عاصم بن عمری کی سند سے روایت کیا، جبکہ عاصم جو ہے متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ ابن ماجہ نے اپنی سند سے اسے روایت کیا اور یہ الفاظ ذکر کیے کہ اوپر والے اور نیچے والے کو رجم کر دو، یعنی جو کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو پتھر مار کر ہلاک کر دو۔ ابن صلاح نے احکام میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے لواطت کی وجہ سے کسی کو رجم کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں حکم دیا۔ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فاعل اور مفعول، یعنی کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب اس حدیث میں یہ تردد موجود ہے تو قتل کو حد تسلیم کرتے ہوئے، یعنی قتل کو جو ہے وہ سزا مانتے ہوئے قتل کا اقدام کرنا، یعنی قتل کی طرف قدم بڑھانا درست نہیں۔ جبکہ ہمارے نزدیک خبر واحد سے بھی،
یعنی حدیث پاک کی ایک قسم ہے کہ جس میں راوی ایک رہ گئے ہو کسی زمانے میں، تو خبر واحد سے بھی کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں، اگرچہ وہ خبر واحد صحیح ہو۔ کتاب اللہ سے یعنی قرآن پاک سے اس مجرم کے بارے میں ایذا ثابت ہے، یعنی تکلیف ثابت ہے کہ بھئی یعنی اس کو سزا دو، تکلیف دو، یہ ثابت ہے، اور وہ تعزیر ہے۔ تو تعزیر کا مطلب یعنی حاکم جو سزا دے تو وہ اس میں جو ہے معتبر ہوگی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیت کا جو ہے لواطت کے بارے میں ہونا قطعی نہیں، یعنی یہاں پر بالکل وضاحت کے ساتھ لواطت کے بارے میں آیت نہیں آئی، بلکہ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد زانی اور زانیہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرنے والے کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کیا بلکہ زیادہ تر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لفظ جو ہے عام ہے، اس وجہ سے یہ اسے بھی شامل ہوگی، یعنی لواطت کو بھی شامل ہوگی، زنا کو بھی شامل ہوگی، اگرچہ یہ زنا کے متعلق ہی نازل ہوئی، کیونکہ فاحشہ کا اطلاق، فاحشہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے، تو جس طرح زنا پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح لواطت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا اتأتون الفاحشہ، تو یہاں پر کہا گیا کہ تم بدکاری کی طرف آتے ہو، تو وہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم سے خطاب ہو رہا ہے، تو وہ تو مردوں کے پاس ہی آتے تھے، تو لواطت کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ اس باب میں صحابہ کرام سے یعنی اس بارے میں صحابہ کرام سے مختلف روایات ہیں، الگ الگ روایات ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابن ابی الدنیا کی سند سے محمد بن منکدر سے نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ عرب کے علاقے میں ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ اس سے اسی طرح جماع کیا جاتا ہے جس طرح عورت سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو سب سے سخت قول، سب سے زیادہ سخت بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس میں صرف ایک قوم نے نافرمانی کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تم جانتے ہو۔ ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم اسے آگ کے ساتھ جلا دیں، یعنی آگ میں جلا دے۔ تو صحابہ کرام کی رائے اس پر جمع ہو گئی، یعنی سب اس پر متفق ہو گئے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بستی میں کوئی بڑی عمارت تلاش کی جائے اور اسے وہاں سے الٹا گرا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس پر پتھر برسائے جائیں۔ اس قول کا ماخذ یہ ہے، یعنی مطلب یہ قول کہاں سے لیا گیا، تو بتلا رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی طرح ہلاک کیا گیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لیا گیا اور اٹھا کر پھر انہیں الٹ دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انہیں گرایا گیا تو عمارات بھی ان پر گری۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ ان دونوں کو یعنی دونوں مردوں کو بدبودار جگہ میں قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک لواطت کرنے والے کو رجم کیا۔ ان اقوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع حدیث اور جو اس کے معنی میں روایات ہیں ان میں یوں تطبیق کی جائے گی، یعنی موافقت کی جائے گی کہ ایک آدمی جب لواطت کا عادی ہو، یعنی آدمی کے ساتھ غلط کام کرنے کا عادی ہو، اس کی عادت میں ہو، تو اس سے یہ فعل بار بار صادر ہو، یعنی بار بار اس کی طرف سے یہ کام ہو، اور تعزیر سے بھی یعنی حاکم کی طرف سے سزا سے بھی وہ باز نہ آئے یعنی نہ رکے، تو اسے کسی طریقے سے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تکرار اور عادت پر یعنی بار بار اور اس کی عادت بن جانے پر مرفوع حدیث کے یہ الفاظ من وجدتم یعمل دلالت کرتے ہیں کہ تم کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے پاؤ۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ من عمل عمل قوم لوط، کہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا، بلکہ ایسے الفاظ ہے کہ کرتے ہوئے پاؤ، مطلب یعنی کہ بار بار کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نقطہ نظر ہے، یعنی یہی رائے ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر وہ
بدکاری سے باز آ جائیں اور وہ اپنے عمل کو درست کر لیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ بدکاری سے رک جائیں اور اپنے عمل کو صحیح کر لے تو ان دونوں سے اذیت کو یعنی تکلیف کو ختم کر دو۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا ہے، یعنی لوٹنا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ کا مطلب گناہ سے رجوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا مطلب عذاب کے ارادے سے رجوع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے ارادے کو واپس لے لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا مطلب بندے کی توبہ کو قبول کرنا ہے یا بندے کو توبہ کی توفیق دینا ہے۔ اور آیت میں آیا تواب الرحیمہ، تو رحیم یعنی وہ توبہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 17۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے، یعنی نادانی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، بس یہی لوگ ہیں کہ توجہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرماتا ہے ان پر۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، یہی لوگ ہیں کہ توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر۔ وضاحت کے لیے یہاں بریکٹ میں ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ انما التوبۃ علی اللہ، تو بندے کو عذاب دینے کے ارادے سے رجوع یا توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے وعدے کی وجہ سے سچی ہے، یقینی ہے۔ جو ناسمجھی سے برائی کر بیٹھے، اس کا کیا مطلب؟ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قتادہ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات پر اجماع کیا ہے، یعنی اتفاق کیا ہے کہ ہر معصیت جہالت ہے، ہر گناہ کا کام جہالت ہے، نادانی ہے، وہ ارادے سے ہو یا بغیر ارادے کے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے، یعنی نادان ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31۔ ابن جریر نے ابو العالیہ سے اسی طرح بیان کیا۔ کلبی نے کہا کہ وہ اس کے گناہ ہونے سے تو جاہل نہیں، اس کے گناہ ہونے سے تو ناواقف نہیں، لیکن اس کی سزا سے ناواقفیت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا ہی اس کو پتہ نہیں، ہاں یہ نہیں پتہ تھا اس کو کہ اس کی سزا کتنی خطرناک ہے یا اس کا عذاب کتنا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جہالت کا معنی ہے کہ انہوں نے اپنی فانی لذت کو باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دی، یعنی دنیاوی لذت جو ختم ہونے والی ہے تو اس کو اہمیت دے دی اس لذت پر جو باقی رہنے والی لذت ہے، یعنی آخرت کی لذت، دائمی لذت۔ یہ بھی معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 کی روایت ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت کا معنی یہ ہے کہ نفس کے بھڑکنے اور شہوت بہیمیہ، یعنی جس کو بولتے ہیں کہ حیوانی صفت، بہیمہ اصل جانور کو کہتے ہیں، تو شہوت بہیمیہ کے غلبے کے وقت ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے غافل ہونا ہے، یعنی جب شہوت خواہشات جب اوپر آتی ہے تو پھر اس کے وقت جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معنی ہے جہالت کا۔ یتوب من قریب، من قریب کا مطلب کیا ہے کہ من جو ہے تبعیدیہ ہے، یعنی وہ قریبی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ قریب کا معنی یہ ہے کہ قبل اس کے کہ گناہ جو ہے اس گناہ جو ہے اس کی اچھائیوں کو گھیر لیں اور ان کو ختم کر دیں، ان کی اچھائیوں کو گھیر لے اور اس کو ختم کر دے، تو یہ ہے جو من قریب ان کا معنی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے دل میں اس کی محبت رچ بس جائے اور اس کے دل پر مہر لگا دی جائے اور زنگ جو ہے اس کے دل پر غالب آ جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا
یعنی کلبی سے جیسا کہ نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ مرض موت سے پہلے، یعنی جس بیماری میں اس کا انتقال ہوا اس سے پہلے حالت صحت میں یعنی تندرستی میں توبہ کر لے۔ تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ موت کے آنے اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے وہ اپنی زندگی میں توبہ کرے۔ اکرمہ اور ضحاک نے یہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس پر دلالت کرتا ہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس اکھڑ نہ جائے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الزہد صفحہ نمبر 324۔ اسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے کہا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس وقت تک راہ سے بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ یہ جو ہے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 پر روایت ہے۔ اسے امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق کوئی چیز بڑھائے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ وہ دن کو ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے وقت جو ہے گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 سے یہ روایت لی گئی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی بالکل قیامت کے قریب جو ہے سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 پر یہ روایت ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کی مدت کو قریب فرمایا کیونکہ اس کے بعد عرصہ جو ہے بہت طویل، بہت لمبا اور دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع قلیل ہے، یعنی دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ بس یہ جملہ جو ہے سابقہ جملے کے لیے نتیجے کے طور پر ہے، یعنی پہلے والے جملے کا نتیجہ ہے۔ تو علیمًا حکیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاص سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر توبہ کے بعد ان کو سزا نہیں دیتا۔ آیت نمبر 17 تک ہم نے تلاوت کیا۔ اگلی نشست میں آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔